دیکھیں اگر کیسز دیکھے جائیں تو خان صاحب عید سے پہلے باہر ہونے چاہیے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. بڑے غلط لفظ استعمال کیے تھے خان صاحب کے حوالے سے کہ سر قلم اور اس طرح سے اس نے باتیں بکواسات کیے تھے. تو ان دونوں کے خلاف کارروائی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب صحافی وہاں پر پیش ہوئے عدالت میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ 5 سے 6 مہینے اس حکومت کا ڈیوریشن ہے. خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں نعیم حیدر بنجوتا صاحب، جو عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کافی متحرک رہے. اور اس وقت اگر بات کریں تو سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا عمران خان عید رمضان کے بعد عوام کے اندر کریں گے، یا یہ کیسز کا سلسلہ جو 200 سے زائد کیسز پر محیط ہے وہ زیادہ لمبا چلے گا؟ السلام علیکم سر، سب سے پہلے بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی نوازش آپ کی. سب سے پہلے جو سوال عوام کا ہے، جی بالکل، لیکن وہ بڑا ریئلسٹک ہو کر آپ جواب دیں کیونکہ عوام کی امیدیں بھی کافی بڑھ جاتی ہیں. عید خان صاحب جیل میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ دیکھیں اگر کیسز دیکھے جائیں تو خان صاحب عید سے پہلے باہر ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر کیسز بنائے اس لیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے. اور خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں سارے جھوٹے ہیں. 200 کے قریب کیسز بنائے گئے، جس میں سے اب کوئی 9 کیسز کے اندر خان صاحب کی ضمانتیں یعنی کہ پری ریسٹ بیلز وہ پینڈنگ ہیں. اس کے علاوہ 4 کیسز ایسے ہیں جن میں اس وقت خان صاحب کی گرفتاری ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کیسز ہیں جس میں القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور عدت کے دوران نکاح والا کیس. 3 کیسوں میں اپیلیں دائر ہو چکی ہیں. ایک کیس القادر ٹرسٹ کا جس کی ضمانت کل سماعت کے لیے فکس ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہی یہ تمام کیسز کے اندر سزائیں سسپینڈ ہوں گی اور چوتھا کیس جو میں نے کہا ہے اس میں ضمانت ہوگی، اور پھر کوئی ایسا کیس نہیں بچتا جس میں خان صاحب کی گرفتاری اس وقت تک ہو. ہاں کوئی نئے کیس میں ڈال دیں، 3 MP کو گرفتار کر لیں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب عدالت حکم دیتی ہے کہ بندے کو رہا کریں، شہریار افریدی کو 13 دفعہ گرفتار کیا گیا. اسی طرح سے آپ دوسرے دیکھ لیں گے پرویز الہی کو کیا گیا. پیٹرن رہا ہے. اور IG کے خلاف اگر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. IG کے خلاف وارنٹ جاری ہوتا ہے تو اس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا کیونکہ وہ قانون سے اوپر ہے. ایک عام آدمی اس کے وہ ہلکا سا چھوٹا سا کوئی اگر جرم کر لے تو اس کی شامت آ جاتی ہے. اور بڑے سے بڑا چور یہاں پر اسے سلوٹ مار رہے ہیں CCPO، وہ کہتے ہیں آئیں جی آپ کو مسند پر بٹھاتے ہیں. تو یہی ہے جس کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے آج. اچھا، آپ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کیس کا اب تک کیا اپڈیٹ ہے؟ اور اس میں سزا سنانے کی جلدی بھی نظر آ رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں اب ایک اور کیس ڈال دیا جائے گا؟ تو اگر آپ باقی کیسز میں کہیں عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو ایک اور کیس تیار ہے؟ جی بالکل جی، باقی کیسز کے اندر اگر خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو القادر ٹرسٹ کیس جس میں آئے روز گواہان جناب پیش کیے جا رہے ہیں، گواہوں کے بیانات قلم بند کر کے ان کے اوپر کراس بھی ہو رہا ہے، اور لیگل ٹیم کے اوپر تو ریسٹرکشنز ہیں ہی ہیں، صحافیوں کے اوپر بھی ہیں، ان کی فیملی کے اوپر بھی ہیں، ان کے تمام پولیٹیکل لیڈران کے اوپر ہیں کہ وہ کیس کے اندر بھی نہ جا سکیں اور ویسے بھی ملاقات نہ کر سکیں. تو یہ کیس جس طرح سے چلا رہے ہیں ان کا دل ہے کہ اگر 3 سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں جس میں سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، عدت کے دوران نکاح والا کیس، ان میں سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں تو وہ ایک کیس بچتا ہے جس میں خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہے، خان صاحب کی ضمانت چل رہی ہے. تو اگر اس میں جلدی سے جلدی یہ سزا دے دیں اور جس طرف وہ لے کر جا رہے ہیں تو پھر ٹوٹل 4 ہو جائیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف فراہم کیا جائے. عمران خان صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے، ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. تمام ورکرز کو جو سویلین کے وہ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں سارے بے گناہ کہتی ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اچھا، آپ کے پاس آپ کی قانونی ٹیم کام تو کر رہی ہے، کوئی اعداد و شمار ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے کتنے کارکنان ہیں جو گرفتار ہیں، مختلف کیسز بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تعداد کی بات کی جائے نا اوورال تو ہمارے کوئی 10,000 کے قریب ورکرز 45 منٹس کے اندر وہاں پر لاہور میں انہوں نے اریسٹ کیے تھے. جو خان ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت پہلے سے ایک پلان سیٹ کیا گیا تھا، اتنے لوگ اٹھا کر اندر ڈال دیے گئے تو پھر پیچھے معاملہ جو ہے وہ سلو کر لیا جائے گا. لیکن میں اس کے اندر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کے اوپر یا دیگر ایسے لوگ جو موقع کے اوپر موجود نہیں تھے، فار ایگزامپل جی کہ وہ اس دن نکلے بھی نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی بھائی کی نوکری پہ کسی نے غصے میں نومینیٹ کیا اگر 109 کے رول میں
109 کا رول یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی ماں کے اوپر اس بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا، اس دیوار کو توڑا، سڑک بلاک کی، جلاؤ گراؤ کیا، ایک ثبوت نہیں ہے ان کے پاس جو جوڑ سکیں کہ عمران خان یا اس کا کوئی ورکر اس نے جناب جا کر جو ہے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر آگ لگائی ہو۔ خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں، ٹوٹل کوئی 7 یا 8 کے قریب کیسز ضمانتیں ایسی ہیں جو بھی کنفرم نہیں ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، باقی تمام ضمانتیں خان صاحب کی کنفرم ہو چکی ہیں۔ کیسز سارے عمران خان صاحب کے، ان میں کسی میں گرفتاری نہیں ہے سوائے 4 وہ 9 کیس یہ جن میں پریویس چل رہی ہیں، ٹوٹل بنتے ہیں یہ 14 کے قریب کیسز، 4 میں گرفتاری ہے اور 9 میں نہیں ہے۔ تو خان صاحب یا آپ نے ورکرز کے حوالے سے بات کی، تو اس وقت جو ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگ ہیں 100 سے اوپر ہیں، اسی طرح سے مختلف جگہوں کے اوپر وہاں پر لاہور میں گرفتار ہیں۔ تو ہماری لیگل ٹیم ہے ILF کی، اس کو پرسو کر رہی ہے اور بڑے زبردست طریقے سے، بغیر فیس کے، بغیر کسی چیز کے، وہ واٹس ایپ وہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آئیں ہمیں ملے، ہم خود آج تک قانونی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف ایک جنگ ہے پارلیمانی جنگ، آپ پارلیمان کی اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے، لیکن اب آپ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ موجود ہیں، تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ یہ شروع ہو رہی ہے کہ ابھی بھی آپ کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، پنجاب میں کوئی 40 لوگ توڑ لیے گئے ہیں۔ نہیں کیا ڈیبیٹ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، غلط بات ہے، میں اس کو کوئی انڈورس نہیں کروں گا، کوئی توڑا نہیں جا رہا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی تاثر جو ہے وہ کوشش بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی ایسا پتہ نہیں ہے، اور ہم خود ہی اگر کہہ دیں کہ جناب ہمارا بندہ فلانا ٹوٹ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی بات ہوئی بھی ہے تو وہ ڈی مورلائز ہوگا، ہمارے ورکرز کے اندر کیا آ جائے گا۔ دیکھیں یہ ضرور بات ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہمیشہ یہ الیکشن کے اندر، سینٹ کا الیکشن ہو، جیسے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے دھاندلی کی تھی، اس نے رشوت دی تھی اور وہ پکڑا گیا تھا اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، یہ دوبارہ اس الیکشن کے اندر اسی طرح کی منڈی لگائیں گے کہ لوگوں کو خریدا جا سکے، لیکن اس ریگنگ کو ہمیں بند کرنا ہوگا، اور ہم بند کر سکتے ہیں اپنی آواز اٹھا کے، ہم بند کر سکتے ہیں جو پہلے انہوں نے ریگنگ کی اس کو ایکسپوز کر کے، ہم بند کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پہلے سے ہی ان کو انٹیمیٹ کر کے کہ آپ نے اگر ایسا کیا تو پھر آپ کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائے گا اور یہ قوم جو ہے وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، تو اب سینٹ کے الیکشن میں آپ کے نمبر پھر پورے رہیں گے، آپ کی جو سیٹیں آپ کو ملنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ساری مل جائیں گی؟ بالکل، ہمارے سارے MPs، سارے ہمارے MNAs، سارے لوگ جو ہیں سینیٹرز بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، کسی طرح سے کوئی بندہ ہٹا ہوا نہیں ہے، متحد ہیں، یکجا ہیں، لیڈرشپ عمران خان صاحب کے سائے تلے ہر بندہ پوری دل جمی کے ساتھ اس ملک کے لیے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا جیسے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا تو 4 ووٹ ہمارے الٹا ہمارے MPA سے زیادہ ہو گئے۔ اچھا، کچھ کے اندر غیرت آ گئی ہوگی نا، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ووٹ ہمیں دیے، تو اٹس مین کہ اگر ہماری تعداد ہے 104، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے ووٹ دیے 108، تو یہ ہے اصل چیز۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے تعداد مکمل ہوگی، لیکن یہاں ایک پچھلے 1 ماہ کے اندر سے ایک ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر 48 گھنٹے بعد کسی نہ کسی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بیان آتا ہے، اور آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ کیا PTI خان صاحب کے بغیر آرگنائز نہیں ہو سکتی اس طریقے سے جس طرح خان صاحب آرگنائز رکھتے ہیں؟ کیوں اتنی تقسیم یا تفریق نظر آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں بڑا کھل کے کہوں گا کہ معاملہ یہ ہے کہ خان اس وقت جیل میں پڑا ہے، اور ہم سب کا فوکس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہونا چاہیے، ان کی رہائی کے اوپر ہونا چاہیے، تمام ورکرز کی رہائی کے اوپر ہونا چاہیے، بے گناہ لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، جو ملک کے اندر صورتحال ہے، مہنگائی ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں۔ اگر ہم اپنے اختلافات یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے جس سے عوام یا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کرٹیسزم ہو یا کوئی ایسی چیز ہائپ ہمیشہ وہی کرتی رہے، مین مقصد سے اگر آپ ہٹ جائیں تو پھر آپ کیسے اپنے جو ہے اپنے بیانیوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ ہمارا بیانیہ بڑا کلیئر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ 5-6 گزارشات رکھی کہ ان کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر ادھر کی آپ جب باتیں کرتے ہیں تو پھر جو دشمن ہے اس کو آسانی ہو جاتی ہے، وہ جو دشمن بیٹھا ہوا ہے اسے پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کے اوپر وہ کرٹیسائز کرے یا آپ کی خامیاں نکالے، بلکہ آپ اپنی خود ہی خامیاں نکال کر آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
بالکل ایسے ہی ہے اور اس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک اور جو سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ اسلام آباد میں ایک سابق وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمات کے لیے گئے ہیں، تو آپ اس مقدمات، اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ کی پارٹی سنسیئر ہے کہ ان کو پرسو کرنا چاہیے، تو خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، کرک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمہ کیوں نہیں درج ہوتا؟ بالکل جی، میں نے کل فیصل امین صاحب کو بھی اور مختلف ہمارے جو ہیں وہاں پر ان کو یہ بتایا، اور میں نے ان سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ وہاں پر دیکھیں FIR ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آج کور کمیٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب نے بھی بڑے غلط لفظ استعمال کیے تھے خان صاحب کے حوالے سے کہ سر قلم اور اس طرح سے اس نے باتیں بکواسات کیے تھے، تو ان دونوں کے خلاف کارروائی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر FIR درج کرنے کے لیے تھانہ کوسار میں رجوع کیا، رانا ثناء اللہ کے اوپر FIR درج کروانے کے لیے جب رجوع کیا تو SHO کوسار نے لینے سے انکار کیا۔ F6 کے اندر سائبر کرائم ونگ ہے یہاں پر موجود، وہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹر گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ابھی TCS کروا دی گئی ہیں ان کو، اپلیکیشن 7 USB بھی لف کی گئی ہے جس میں ساری ایویڈنس ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اور وہ پھر کیسے کڑیاں جوڑتی ہے، جیسے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، جیسے انہوں نے بات کی، پھر خان صاحب کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا، اس وقت انٹیریئر منسٹر کون تھا، یہ رانا ثناء اللہ تھا، اور ان کی ساری باتیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی کورٹ میں جائیں گے، بائی سے بھی کریں گے، لیکن یہ ان کو بھول ہے، یہ رانا ثناء اللہ، یہ مریم، یہ اس کے جو مریم نواز ہیں یا مریم اورنگزیب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سنگترے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جتنے سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ یہ قوم کی جو ووٹ انہوں نے چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے اس کے اوپر بیٹھنے مسند کے اوپر جنہوں نے بٹھایا نا ان کو، انشاءاللہ تعالیٰ عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے اپنے جلسے اور ریلیاں اور لانگ مارچ کی طرف سارا قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اب عید کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں اپوزیشن کا۔ نہیں، دیکھیں الائنس کسی قسم کا نہیں ہے، لیکن جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جس کو دھاندلی جو سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو ضرور دعوت ہے کہ وہ آئیں اور مل کر اس جو جمہوریت کے اوپر حملہ جو ہوا ہے، اس جمہوریت کی بحالی کے لیے ساتھ دیں، مل کر چلیں اس صرف کاز کے اوپر۔ رہنما ہیں ان سے وہاں پر ہمارے جو صدر ہیں سندھ کے علیم عادل شیخ صاحب، ہماری کور کمیٹی میں مشاورت ہوتی رہتی ہے، اور اسد کیسر صاحب بھی مختلف لوگوں سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ ملاقات انہوں نے کی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہمارے ساتھ دینا چاہے گا وہ دے۔ اور میں آپ کو بڑا جیسے خان صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ جب صحافی وہاں پر پیش ہوئے، عدالت میں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 5 سے 6 مہینے اس حکومت کا ڈیوریشن ہے۔ اچھا، تو مومنٹم بن گیا نا روزوں کے بعد، تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ 6 مہینے بھی جائے، یہ مزید کم ہوگا۔ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی گفتگو کو، اور اب یہ بتائیے کہ آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ کے اراکین سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہیں، کیا مستقبل میں تحریک انصاف کے اگر الیکشن مانے جاتے ہیں کوئی ایسا قانونی راستہ ہے کہ یہ دوبارہ PTI کو جوائن کریں؟ کیا اس میں حکمت عملی کیا بنائی ہے تحریک انصاف نے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، ہماری ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے نشان کے اوپر لڑنا ہے، یا اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی انتظار ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہمارا جو معاملہ ہے بلے کے نشان والا وہ پینڈنگ ہے، اور اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ لاسٹ جب ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی گور صاحب نے بتایا کہ وہ واپس آ گئے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دینا ہے۔ آج بھی میرا خیال میں انہوں نے کوئی اجلاس بلایا ہوا تھا اس حوالے سے، تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ 7 دن کے اندر فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں آپ سارے ڈاکومنٹ جمع کروا دیں، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ PTI P کا آ گیا ہے فیصلہ میرے خیال میں۔ دیکھیں P کا ہے یا D کا ہے، ہم تو PTI کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں بالکل جی۔ نعیم حیدر بنجوتا صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد باہر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد کو بڑی تحریک ہوگی جس کا مومنٹم بھی ہوگا۔ لیکن بنجوتا صاحب، گزشتہ دنوں آپ کی نعت جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے نعت کے چند اشعار پیش کر دیں۔
ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن بچھا کے ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ارے تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔